بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ کی آزمائش۔ عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ کی شان کہ 10 بیٹے بھی مل گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قسم کو پورا کروں، لیکن بیٹوں میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں اللہ کے نام پر۔ اس لیے قرعہ ڈالا۔ قرعے میں ان کے بیٹوں میں سے ایک ایسے پیارے بیٹے کا نام آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی لاڈلا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ لوگوں نے کہا بچے کو ذبح نہ کرو، بلکہ بچے اور اونٹوں کے درمیان تم قرعہ ڈال لو۔ چنانچہ انہوں نے بچے کے نام اور 10 اونٹوں کے نام قرعہ ڈالا، مگر قرعے میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ۔ پھر قرعے میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 30 اونٹ اور حضرت عبداللہ، جہاں تک کہ اونٹ بڑھتے گئے حتیٰ کہ اونٹوں کی تعداد 100 کو جا پہنچی۔ تو اب قرعے میں اونٹوں کا نام نکلا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اس لیے حضرت عبداللہ کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کو ان کے والد نے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی نیت کی تھی۔ ایک بدو نے آ کر نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا ابن ذبیحین۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، ہاں اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں کو رشک آتا تھا۔ یہود نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پائی تھی، چنانچہ ان کو پتہ تھا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کا والد بنے گا اس کی پیشانی پر نور چمکے گا۔ چنانچہ یہودیوں کی عورتیں بھی ایسے نوجوان کی تلاش کرتی تھی، ایسے نوجوان کو تلاش کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ سے مدینہ جانے لگے تو راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا، میں تو اس طرح نکاح نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو ویسے ہی میرے ساتھ ملاقات کر لو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ جن پشتوں میں نبی کا نور آگے منتقل ہوتا ہے وہ کبھی زنا جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا کرتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں بنو زہرہ نامی ایک قبیلہ تھا۔ اس کی ایک جوان لڑکی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ بہت اچھے اخلاق والی، بہت ہی نیک تربیت والی، نیک فطرت والی بچی تھی۔ شکل میں بھی تھی، عقل میں بھی تھی، نیک بھی تھی، ہر نعمت ان کے پاس تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے لیے پسند کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ واپس آئے تو یہی فاطمہ نامی عورت حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہنے لگی، اب آپ کے چہرے پر وہ نور نظر نہیں آ رہا جو مجھے پہلے نظر آتا تھا۔ حقیقت میں نبی علیہ السلام اپنے والد سے اپنے والدہ کے وطن میں منتقل ہو چکے تھے۔ اب دیکھیں، یہ ہے پہلے حضرت عبد المطلب پر بھی امتحان آیا، پھر حضرت عبداللہ پر بھی امتحان آیا۔ اب تیسری بہت بڑی عظیم شخصیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جن کا نام حضرت آمنہ ہے، ان سے بھی اللہ نے امتحانات لیے۔